परवत साहब, ये आपने सर ये राय सुनी, लेकिन क्या यही हकीकत नहीं है, ये इस मौजूदा हुकूमत का रिजल्ट कार्ड नहीं है कि जनाब माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती रही कि इनको तो खुद नहीं पता होता तरमीम कौन सी आ रही हैं, इनको तो आखिरी वक्त में जाके पता लगता है। ऐसे ही सूरत हाल है, ये मौजूदा हुकूमत ऐसी ही चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तरामीम जो हैं मेरे सामने हुई है असम्बली में, और तमाम मेंबरान असम्बली से मुलाकात होती है, बातचीत होती है। किसी को खानो खान कोई पता ही नहीं होता है, कोई ख़बर ही नहीं होती है कि तरमीम क्या है, किस चीज़ पे आनी है। एन तरमीम होते वक्त जब वोटिंग होती है, इससे पहले मसवदा तकसीम हो जाता है, और जो हमारी पोजीशन होती है वही हुकूमत की अरकान की होती है। देखिए, ये जो तरामीम जिस तेज़ी से हो रहे हैं और आइन का जो हुलिया तब्दील हो रहा है, आप जितने भी तरामीम हुए, आइनी तरामीम या जितने कवानीन बने हैं, आप अगर नज़र अमीक जायज़ा लें तो इन कवानीन में हमने आइनी तरामीम में हमने सिविलियन बालादस्ती को कमज़ोर से कमज़ोर तर कर दिया। ठीक। और अवामी जो गारंटीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के, राइट्स के प्रोटेक्शन के, हमने टेररिज्म एक्ट में अमेंडमेंट की, जो 3 MPO था, आर्टिकल 9 के तहत ये एक इख्तियार दिया गया था हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को। अब उसी के बराबर एक इख्तियार जो है वो टेररिज्म एक्ट में दिया गया कि लोगों को 3 माह के लिए बग़ैर कोई वजह बताए जनाब ये पाबंद सलासल रख सकते हैं। फिर हमने और ये जो स्पेनेज एक्ट हैं, ये जो जासूसी का कानून है, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया, लोगों के घरों में घुसने को हमने हलाल कर दिया। तो लिहाजा यही तो हकूक़ होते हैं बाशिंदों के किसी मुल्क में। अब जो तरामीम हो रही है, पहले भी जो तरामीम हुई, मेरी वज़ीर कानून साहब से भी बैसियत एक वकील गुफ्तगू हुई कि ये हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ हम अपने पार्लियामान को, अपने अवाम को ले जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह तौर पे कह दूँ, जब से ये असम्बली बनी है अभी तक हमने कोई अवामी फलाह का कोई कानून नहीं बनाया है। हमने अदलिया को ठिकाने लगा दिया, अदलिया से बिल्कुल जो है कौम हाथ धो बैठी है। और आज की अदलिया में, पहले मैं आपको एक मिसाल दूँ, आर्टिकल 199 जो फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट करता है, गवर्न करता है, उसमें ये होता था कि जब हाई कोर्ट के एक जज साहब के नोटिस में आ जाता कि बदौरान समाअत मुकदमा कोई नई बात हो गई तो वो उसका भी नोटिस ले सकता था। ठीक। अब तो ये 27वीं आईनी तरमीम कह रही है कि नहीं, जो मांगा है उससे ज्यादा नहीं दे सकता है, ना खुद कोई नोटिस ले सकता है, ना कोई अगर चीज़ मुकदमे पे इन्फ्लुएंस हुई है तो वो भी इस हवाले से, यानी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनली अपने फंडामेंटल राइट्स को जो है। सर मुझे इजाज़त दीजिएगा, हमारे साथ नईम हैदर पंचोता साहब भी मौजूद है। पंचोता साहब, ये अदलिया के हवाले से बात हो रही थी, तो आज एक अदद रिपोर्ट जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की सेहत को लेके। अब उसमें यह बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो वाकई हाई हो गया है। इस सिलसिले में अब आगे का क्या लाए अमल है? आप लोग क्या हुकूमत से इस सिलसिले में कोई बातचीत करेंगे? कल दोबारा मुलाकात का दिन है, मेरे ख्याल में आप भी अडयाला जेल वहाँ पे ज़रूर जाएंगे, तो हुकूमत की तरफ से कोई एश्योरेंस आई है कि उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी खान साहब से? मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, इमरान खान साहब की हेल्थ का इशू जो है वो हम काफ़ी टाइम से उठा रहे हैं, और जब ये पहले आँख का इशू बना उस वक्त उन्होंने 3 महीने वो बार बार कहते रहे, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनकी आँख को नुकसान पहुँचा, और उस पर भी हमारा मजाक बनाया गया। हम अदालतों में गए, अदालतों ने कुछ नहीं दिया। अभी भी खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से दरखास्तें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं कि उनके ज़ाती मौलजीन की निगरानी के अंदर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, और कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये समाअत होने जा रही है। और अब अदालतों के ऊपर ये बर्डन आता है कि जब मौजूदा हुकूमत हो या इनको लाने वाले हों या जेल इंतज़ामिया हो, वो इस तरह की चीज़ कर रही है, तो एक ऑप्शन बचता है आपके पास अदालत का। तो अदालत को चाहिए कि मेक श्योर करें इमरान खान के ज़ाती मौलजीन की निगरानी में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए, और उनकी फैमिली को
رسائی دی جائے. دیکھیں بروز منگل جب لاسٹ منگل کو ہم ملاقات کے لیے گئے تو بہنوں کو کہا گیا کہ آپ گارنٹی دے دیں, لکھ کے دے دیں ریٹن فارم کے اندر کہ آپ باہر نکل کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم لکھنے کے لیے تیار, ہمیں اجازت دی جائے, لیکن پھر بھی انکار کیا گیا, انتظار کرتے رہے, ملاقات نہیں کرائی گئی. ان کا بیانیہ کہ یہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں وہ بیانیہ بھی ختم ہو گیا, اور ڈاکٹرز تو سیاسی گفتگو کرتی نہیں ہیں, وہ تو صرف جاتے ہیں, چیک اپ کرتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں. اسی طرح ذاتی جو ان کے پرسنل لائرز ہیں, پروفیشنل لائرز ہیں, جیسے سلمان صفدر, انہوں نے بھی کبھی سیاسی گفتگو نہیں کی. وہ باہر نکلے, پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی, صرف صحت کی حد تک بات کی, وہ بھی ایز اے فرینڈ آف کورٹ اپوائنٹ کیے گئے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے. اب ساری ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر آتی ہے جنہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا, جو میں نے پہلے 3 ذکر کیا, اور چوتھے عدلیہ کا, کہ عمران خان صاحب کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے ان کا پراپر علاج, ان کے تمام ٹیسٹ ہونے چاہیے. 2-2.5 سال سے وہ قید میں ہیں, ہمیں کیا پتا کہ ان کا لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے نا پنچوتا صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ حکومت کو تڑیاں لگاتے ہیں, معذرت کے ساتھ دھمکیاں دیتے ہیں, لیکن کر کچھ نہیں پاتے. آپ لوگ آخری جمعرات کو گئے, آپ لوگوں نے کہا جناب ہم پورے پاکستان کے تمام چوکوں کو ڈی چوک بنا دیں گے. کون سے چوک کو آپ لوگوں نے ڈی چوک بنایا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں تھا. صرف یہ ہوا کہ 13 اگست اور 14 اگست کی چونکہ درمیانی رات تھی, لوگ ویسے ہی جشن آزادی منانے کے لیے نکلے ہوتے ہیں, تو آپ لوگ بھی بیچ میں جا کے وہاں پہ فٹ ہو گئے کہ جناب یہ دیکھیں جی ہماری طرف سے احتجاج ہو رہا ہے. کون سا احتجاج ریکارڈ ہوا؟ اس کی ایک مثال تو میں آپ کو اسلام آباد دے دیتا ہوں. اسلام آباد ہم گئے راولپنڈی کی طرف, تمام راستے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے, تو پھر ہمیں سوچا ہم نے کہ سینٹورس کے پاس ہم چلے جائیں. ہم وہاں گئے تو وہاں جو عام عوام تھی 5-10 منٹ جو ہے ان کو سمجھ آتے, یا وہ ایک ڈر خوف اس کو توڑتے ہوئے اچانک سے اکٹھے ہوتے ہوتے ایک پورا جمع غفیر بن گئے, جس کے ویژولز بھی تمام سکرینوں پر چلے, ہر جگہ پر آئے. تو لوگوں نے وہاں جس طرح ویلکم کیا اور نعرے مارے پی ٹی آئی کے حق میں, وہ پاکستان کے جھنڈے لے کر نکلے تھے 14 اگست منانے کے لیے, لیکن وہ تمام کے تمام لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے, عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے. آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ, ان کو کہیں کہ آپ لبرٹی کے اندر کھڑے ہو جائیں اسی طرح سے. اگر آپ کے کسی نے نعرے مار دیے تو میرا جو مرضی آپ جرمانہ کہیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. آج بھی پبلک سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے. ایک الگ بات ہے پنجاب کے اندر ایک خوف ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اگر لبرٹی چوک پہ کھڑی ہوں لاہور میں تو ان کو سپورٹ نہیں ملیں گی, وہاں پہ لوگ ان کے حق میں نعرے نہیں لگائیں گے؟ جی بالکل, انہیں کہیں ایل پلانٹ جائیں, آپ عوام کے اندر کھڑے ہوں, آپ سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں. آپ نے جلسے کے لیے دعوت نہیں دینی کہ جلسہ ہو رہا ہے, آپ نے جا کے کھڑے ہونا ہے اور بس کہنا ہے جی کہ میں آ گئی ہوں. ان پلانٹ جائیں, ہم تو ان پلانٹ گئے نا, تو پھر آپ پتہ چل جائے گا کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں. یہ عوام میں جاتی ہی نہیں. یہ ٹک ٹاکس بنانے کے لیے بھی مارکیاں دیکھتے ہیں, مختلف گھر دیکھتے ہیں, یا ڈی سی کمشنر ہاؤس دیکھتے ہیں, وہاں ٹینٹ شینٹ لگا کر وہاں یہ اپنی ٹک ٹاکس بناتے ہیں, کیونکہ عوام نے ان کو مسترد کیا. کشمیر میں نہیں ان کا حال دیکھا, 5% بھی ووٹ ان کو نہیں پڑا. پھر بعد میں ڈبے بھر کے 8 فروری کو آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گئے, کتنی اسلام آباد سے تینوں ہلکے, تینوں ہار گئے. چلے مجھے اجازت دیجیے گا, سپورٹ ان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اختیار صاحب اس رپورٹ کے بعد, اب اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ آپ لوگوں کے حوالے سے کوئی حکم دے دے, کیونکہ جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس میں ایک پورشن یہ کہتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو گیا ہے, ان کی نبض جو ہے وہ تقریباً ہارٹ ریٹ 50 کے اوپر بتایا جا رہا ہے, اور ڈاکٹرز نے خود یہ تجویز کیا ہے کہ ان کی فیملی سے ملاقات کروائی جائے. بہتر نہ ہوتا کہ سپریم کورٹ کے احکامات سے پہلے ہی حکومت جو ہے یہ جسچر دکھا دیتی؟ ہو سکتا ہے کل کو آپ کو ایکچولی پی ٹی آئی کی سپورٹ کی ضرورت پڑ جائے نئے صوبوں کے حوالے سے. منصور بھائی, کسی کی صحت سے کے ساتھ مطلب کوئی بیمار ہو اور اس کو علاج معالجے کی سہولیات اگر آپ جان بوجھ کر نہ دیں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی, اور اس طرح کرنا نہیں چاہیے, اور نہ حکومت اس طرح کوئی کام کر رہی ہے. جو ان کو ضرورت ہوتی ہے, جو ان کو میڈیکل فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے, وہ حکومت ان کو دے رہی ہے. چاہے ان کو ہاسپٹل میں جیل میں ڈاکٹر کی ضرورت ہو یا جیل سے ان کو اسپتال منتقل کرنا ہو, کبھی بھی کوئی بھی اس میں کوئی میرے خیال میں حجت یا کوئی لیٹ نہیں کیا. بیماری زندہ انسانوں کے ساتھ لگی بندی چیز ہے, لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں حکومت میں کسی بھی سطح پر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ بیمار ہیں اور ان کو تڑپنے دیں اور بیمار رہنے دیں یا ان کا کوئی علاج نہ کریں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, تو سب یہ میرے خیال میں ہر بات کو متنازع بنا کر یا بڑا چڑھا کے, دیکھیں ماضی میں آپ نے سنا ہوگا یہ بھی باتیں پھیلائی گئی تھی کہ عمران خان کو جیل میں زہر دے دیا گیا, یہ بھی ایک خبر تھی. ایک صاحب نے تو توبہ نعوذ باللہ ان کی انتقال کی خبریں وہاں سے چلا دی تھی ملک سے باہر بیٹھ کر. تو یہ جو لغویات ہیں نا, یہ جھوٹ, اگر ہم اس سے باز آ جائیں تو
چیزوں کو سلجھانا اور مسائل کا حل نکلنا جو ہے وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن جھوٹ نے چیزوں کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہے، بہت پراگندہ کر دیا ہے۔ آپ کے سامنے بندہ رو رہا ہوگا، آپ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ سچی مچی رو رہا ہے یا یہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے، ٹھیک یہ مگرمچھ کے آنسو ہے۔ اتنی منافقت ہو گئی ہے، ہر بات میں اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، اوپر کاسمیٹک گلاس اوور کر دو، سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ہے۔ مروت سو صاحب یہ میرے خیال میں جی ون شوڈ بی جی مروت صاحب، یہ میں ذرا اس پہ آپ سے ذرا کامنٹ لینا چاہوں گا، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ سے پچھلے دنوں یہ بات کہی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات آ رہی ہے، ان کا بلڈ پریشر جو ہے بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے بڑی نامناسب قسم کی زبان استعمال کی تھی جرنلسٹ کے حوالے سے کہ جو بھی رپورٹ کرتے ہیں وہ غلط رپورٹ کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں، ہمارے پاس کوئی خبر نہیں۔ لیکن اب میڈیکل رپورٹ بھی یہ بتا رہی ہے کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک ڈویژن موجود ہے کہ ایکچولی کسی بھی خبر کے اوپر ریاکٹ کس طرح کرنا ہے؟ ایک ڈویژن ہمیں نظر آتی ہے بار بار۔ دیکھیں، خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے، خصوصاً بلڈ پریشر کے حوالے سے بیک وقت جو ہیں صحافی، متعدد صحافیوں نے آواز اٹھائی۔ اب اس بات کو میں برش سائڈ کروں گا اگر میرے پاس کوئی کنفرم بات ہو تو بہرحال وہ انتہائی نامناسب تھا۔ میں آپ کو ایک اور خبر دوں، میرے پاس یہ اطلاع آئی ہے کہ خان صاحب کی جو بلڈ پریشر کے ایشو پہ حکومت نے جو ہیں وہاں جیل میں خان صاحب کو بلڈ پریشر اتنا ہی ہوا کہ نروس بریک ڈاؤن کا خطرہ تھا یا تقریباً ہو گیا، اور یوں جو ہیں گورنمنٹ نے خان کے سیل میں ایئر کنڈیشن انسٹال کیا ہے۔ اچھا، یہ اگر ہوا ہے، کیونکہ جن ذرائع نے مجھے بات کی ہے، میں نے ایک دو اور لوگوں سے پوچھا، اور میرا خیال ہے کہ شاید حکومت کل سپریم کورٹ میں اس کا اظہار بھی کر دے، لیکن یہ ہے کہ اس بات کو پارٹی کو سیریس لینا چاہیے تھا۔ اگر خان کے حوالے سے کوئی خبر آئی جو بعد میں درست ثابت ہوئی، اگر درست خبر پہ لوگوں کو کوسنے لگ جائیں تو میرا خیال ہے آئندہ کوئی بھی اس طرح بات جو ہوگی، اگر درست بھی ہوگی تو کوئی شیئر نہیں کرے گا اس ڈر سے کہ جی کوئی خفا ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔